السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اہلاً وسہلاً ومرحباً بکم، آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں پھر سے استقبال ہے۔ اور پچھلے ہفتے ہم نے اس چیپٹر کا یعنی نعت اور منعوت جو ہم نے شروع کیا تھا اس کا پارٹ 1 پہلا حصہ مکمل کر لیا تھا، اور اس سے متعلق جو بھی تمرین وغیرہ تھی وہ ہم نے مکمل کر لی تھی الحمدللہ۔ تو آج اس کا کنٹینیویشن ہے، اسی کا پارٹ بی آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ میرے خیال سے ہم نے ساری تمارین ہیں، ایکسرسائزز ہیں، وہ بھی مکمل کر لی۔ تو آج ہم انشاءاللہ پارٹ بی شروع کرتے ہیں، اور یہ بھی نعت اور منعوت سے ہی متعلق ہے۔ اور اچھا، اس میں ایک نئی چیز ہے جو مجھے بتانا پڑے گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو جیسا ہم نے ابھی نعت منعوت دیکھا، ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نعت اور منعوت کیا چیز ہے۔ نعت اور منعوت ایک دوسرے کو، جسے ہم صفت اور موصوف بھی کہتے ہیں، وہ اس کے چار، یہ صفت اور موصوف ایک دوسرے کو چار چیزوں میں فالو کرتے ہیں، اور وہ چیزیں ہیں اعراب، تو سے متعلق جو ہے نعت منعوت سے متعلق چار قاعدے ہم نے دیکھے تھے۔ وہ یہ ہے کہ نعت اور منعوت ایک دوسرے کو جنس، جنڈر میں، عدد میں، معرفہ نکرہ میں، اور اعراب میں، ان چار چیزوں میں فالو کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو آج جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہے اسم الموصول کا۔ ٹھیک ہے، آپ نے الذی، التی، یہ اکثر سنا ہوگا قرآن میں۔ تو الذی کیا ہے؟ تو الذی کو ہم کہتے ہیں اسم الموصول۔ ٹھیک ہے، اسم الموصول یعنی ریلیٹو پروناؤن جسے ہم کہتے ہیں، یعنی اسم الموصول یعنی مثال کے طور پہ یہ جملہ دیکھیں، الرجل الذی خرج من الغرفۃ تاجر، آدمی، وہ آدمی، the man الذی، اس کا مطلب یہ ریلیٹو پروناؤن، یا اس کو اسم الموصول اس لیے کہتے ہیں، یہ اس کے بارے، اس سے ریلیٹڈ ہے، اس سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر آدمی جو نکلا کمرے سے، جو کمرے سے نکلا وہ ایک تاجر۔ تو یہاں الذی کس کے بارے بتایا جا رہا ہے؟ اس آدمی کے بارے جو نکلا، یعنی اس سے اس کا ریلیشن، ریلیٹو پروناؤن جسے ہم کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم الذی کو کہتے ہیں اسم الموصول۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جو، یعنی یہ کون والا ہو نہیں، یہ وہ والا ہو جو، یعنی جسے ہم جو کہتے ہیں، جو نکلا، یہ جس چیز کے بارے میں۔ اور یہ جو کے معنی ہوئے گا عاقل کے لیے اور غیر عاقل کے لیے بھی جو کا مطلب دوسرا، جیسے الکتاب، الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، کتاب، بک جو کی ٹیبل کے اوپر ہے وہ ٹیچر کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا عاقل کے لیے، اس کا مطلب ہوگا یہ ہو انگریزی میں، اور غیر عاقل کے لیے وچ، وچ یعنی جو۔ عاقل کے لیے جو، اور غیر عاقل کے لیے وچ، یعنی ہو اور وچ۔
the man who اور the book which، اس طرح سے انگریزی میں کہیں تو the man who left the room، اور اس کو کتاب کے بارے میں کہیں تو the book which، یہاں who نہیں ہوگا. تو یہ ہے اسم الموصول. ٹھیک ہے، تو اسم الموصول کو ہم کہتے ہیں الذی. آپ نے اکثر قرآن میں یہ ورڈ دیکھا ہوگا الذی، یا پھر اللتی بھی ہے. الذی مذکر کے لیے مسکولین، اور اللتی مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جہاں پہ الذی یوز ہوا ہے، یعنی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو جس نے، ہو کریٹڈ یو. تو یہاں ہو یعنی کون والا ہو نہیں، جو والا ہو. ٹھیک ہے، تو الذی جعل لکم الارض، اب اس کے بعد پھر آگے آیت میں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، جس نے زمین کو ہموار کیا، آسمان کو چھت بنایا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اور التی جیسے ہے مثال کے طور پہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. تو التی استعمال ہوا ہے یہ فیمنن کے لیے، اور الذی جو ہے میسکولین کے لیے. تو آج ہم صرف الذی پہ بات کرتے ہیں. تو الذی کو ہم کہتے ہیں اسم الموصول. اور جب بھی الذی ہوگا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک جو جسے ہم صلۃ الموصول کہتے ہیں، یعنی اس سے ہی ریلیٹڈ ایک اور جملہ ہوتا ہے جسے ہم صلۃ الموصول کہتے ہیں. مثال کے طور پر اس جملے کو آپ دیکھیں، الرجل تاجر. ایک سمپل ورڈ میں یہ جملہ ہے، الرجل تاجر. الرجل تاجر، آدمی the man is a merchant. یہاں جملہ ختم ہو گیا، یہ مبتدا اور یہ خبر. اب اس جملے میں دیکھیں کہ الرجل الذی خرج من الغرفۃ تاجر. الرجل الذی خرج من الغرفۃ تاجر، the man who left from the room is a merchant. تو یہاں پہ الرجل مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں انالائز کرتا ہوں. الرجل مبتدا اور تاجر خبر. یہاں پہ ہمارا مبتدا خبر ہو گیا. الذی کو ہم کہتے ہیں اسم الموصول. ٹھیک ہے، الذی اسم الموصول. اور خرج من الغرفۃ یہ جو جملہ ہے یہاں سے یہاں تک، اسے ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول. اسم الموصول یعنی اس اسم سے اس کا صلہ تھا، یعنی جڑا ہوا ہے، اس سے ریلیشن ہے اس کا. اسی طرح یہ جملہ جو ہے خرج من الغرفۃ، اس کا تعلق ہے الذی سے، یعنی جو آدمی جو روم سے نکلا. تو اس سے ہم الگ سے انالائز کریں گے. ٹھیک ہے، الذی سے لے کے یہاں تک. تو اس لیے ہم کہتے ہیں الرجل کو مبتدا اور خبر ہمارا ہو گیا، الذی اسم الموصول ہے اور اس کے بعد والا صلۃ الموصول ہے. دوسرے اگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں الکتاب للمدرس. الکتاب مبتدا، للمدرس جار مجرور، جار و مجرور، شبہ جملہ خبر. یہ ہمارا ہو گیا. دا بک یعنی یہ کتاب ٹیچر کے لیے ہے، یہاں مبتدا خبر ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الذی تو الذی کہیں گے اسم الموصول. اور اس کے بعد دیکھیں گے جو جملہ علی المکتبی، بک جو کہ ٹیبل پر ہے، اسے ہم کہہ رہے ہیں صلۃ الموصول. اور یہ مبتدا خبر ہمارا ہو گیا. اچھا، اس جملے کو جسے ہم صلۃ الموصول کہہ رہے ہیں اسے ہم الگ سے انالائز کریں گے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر یہ میں ابھی ریپیٹ کرتا ہوں، میں ایک بار اس کو کلیئر کر دوں. پہلے اس جملے کو دیکھیں، الرجل تاجر. یہاں تک سب کو کلیئر ہے کہ مبتدا اور خبر ہمارا پتہ چل گیا، مبتدا اور خبر. سملرلی الکتاب للمدرس، یہاں مبتدا ہے اور یہ خبر. یہ انشاءاللہ کلیئر ہوگا سب کا، مبتدا خبر ہمارا پتہ چل گیا. اس کے بعد ہے الذی. الذی کو میں نے بتایا الذی کا نام ہے اسم الموصول، ریلیٹو پروناؤن. ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہی ہے، پروناؤن ضمیر کو ہم کہتے ہیں نا، یہ اسم کے بدلے استعمال ہو رہا ہے اور اس سے ریلیشن ہے اس کا، اسی لیے ہم کہتے ہیں اسم الموصول. اور الذی کے بعد اب ایک جملہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول.
جو کہ مبتدا خبر سے ہٹ کے ہے، پرے ہے اس سے، یعنی یہ الذی کے بارے ہی بتایا جا رہا ہے، یعنی جو آدمی جو کہ خرج من الغرفتی روم سے نکلا، وہ ایک مرچنٹ ہے۔ مبتدا خبر ہمارا کلیئر ہے، الکتاب للمدرسی الرجل تاجر۔ الذی کو ہم نے بتایا، الذی کو ہم کہتے ہیں اسم الموصول، اور اس کے بعد والا جملہ ہوتا ہے صلۃ الموصول۔ تو خرج من الغرفتی میں خرج فعل ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ خرجہ مطلب وہ نکل گیا، ہی لیفٹ، تو خرجہ کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، تو ہوا فاعل ہے، اور من الغرفتی جار مجرور شبہ جملہ متعلق کس سے؟ خرجہ سے، ٹھیک ہے، جار مجرور شبہ جملہ متعلق کس سے؟ اس جملہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس جملے میں اب دیکھیں، یہاں مبتدا اور خبر ہمارا پتہ چل گیا، الذی کو ہم کہتے ہیں اسم الموصول، اور علی المکتبی جار مجرور شبہ جملہ، خبر نہیں ہے، خبر یہ ہے، تو یہ بھی متعلق ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی متعلق ہے، اسے ہم صلۃ الموصول کہہ رہے ہیں، اور یہ متعلق۔ اور ایک اور بات، ٹھیک عائشہ، ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ تو صلۃ الموصول، صلہ کہتے ہیں، صلت جڑنے کو بھی کہتے ہیں، تو اسم الموصول سے جو جڑا ہوا لفظ ہے یا جو جملہ ہے اسے ہم کہہ رہے ہیں صلۃ الموصول۔ اسم الموصول ریلیٹو پروناؤن، اس سے جڑا ہے، یہ جملہ اس سے متعلق ہے، اس طرح صلۃ الموصول یہ جو جملہ ہے یہ اسم الموصول سے متعلق ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول۔ ٹرمینالوجی ہے، فی الحال آپ کو پہلی بار میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا، پر جیسے جیسے اس کو ہم اتنا ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ کہ یہ چیز آسان ہو جائے گی۔ تو الذی، اب آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ القلم الذی علی السریر مکسور، پھر آپ اس کو بھی انالائز کر سکتے ہیں، یعنی جو پین ہے جو کہ بیڈ پر ہے وہ ٹوٹا ہوا، القلم مبتدا اور مکسور خبر، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم اس کو یہ کرتے ہیں۔ ایک اور جو بات ہے اس سے متعلق وہ یہ ہے کہ الذی کو ہم نعت بھی کہیں گے، کیونکہ للمدرسی یہاں پہ خبر آلریڈی ہے، جار مجرور شبہ جملہ خبر، اسی لیے ہم اسے کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ، اور یہ متعلق ہے کس سے؟ اس الذی سے، اور ایکچولی اس جملے سے، اس لیے ہم متعلق کر کے اس کو چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز جو میں نے بولا کہ یہاں پر الذی نعت بھی ہے، اب یہ نعت کیسے ہے، میں اس کو ریپیٹ کروں گا، انشاءاللہ میں ریپیٹ کروں گا، اب پہلے اس کو سمجھیں۔ میں کہہ رہا ہوں الذی نعت بھی ہے، تو نعت ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں، کیا وہ چاروں شرطیں یہ پوری کر رہا ہے الذی، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ الرجل کیا ہے؟ مذکر ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ الرجل مذکر ہے، تو الذی بھی مذکر ہے، تو یہ پہلا رول تو سیٹسفائی ہو، کیونکہ الذی میں نے بتایا تھا مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ سملرلی جیسے پروناؤن، جیسے ہوا، ہما، ہم، اور اسی طرح سے ہذا، ذالکا، یہ سارے کے سارے اپنے آپ میں مطلب بائی نیچر جو ہے وہ سارے کے سارے معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے الذی بھی معرفہ ہے، اور یہاں الف لام تو آپ دیکھ ہی رہے، تو anyway یہ بائی نیچر معرفہ ہے، جس طرح ہوا، ہذا، یہ سارے معرفہ ہیں۔ اسم الموصول جو کہ ریلیٹو پروناؤن ہو وہ اپنے آپ میں معرفہ ہے، تو الرجل معرفہ، اس لیے الذی بھی معرفہ ہے، الرجل معرفہ ہے، الذی بھی معرفہ ہے، دوسرا بھی ہو گیا۔ تیسرا، الرجل مرفوع ہے، ٹھیک ہے، الرجل مرفوع ہے، اور الذی بھی مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک تو سب سے پہلے الذی مبنی ہے، جیسے ھذا مبنی ہے، جیسے ہوا مبنی ہے، جیسے ذالکا مبنی ہے، الذی بھی مبنی ہے، یعنی چینج نہیں ہوتا، اور یہاں پر چونکہ یہ اس کا نعت ہے الرجل کا، اور الرجل مرفوع ہے، تو الذی بھی بائی نیچر مرفوع ہوگا۔
ٹھیک ہے، تیسرا بھی ہو گیا. اور چوتھا نمبر عدد کے اعتبار سے الرجل مفرد ہے اور الذی بھی مفرد ہے، کیونکہ الذی کا پلورل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، وہ ہے الذین. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. تو الذین پلورل ہے تو الذی مفرد ہے، سنگولر ہے. یہ چاروں چیزیں فالو کر رہا ہے، اس لیے یہ نعت بھی ہے. ٹھیک ہے. الرجل الذی خرج، ہاں پڑھیں گے اگر پڑھنے کے اعتبار سے. میں فی الحال الگ الگ پڑھ رہا ہوں تو اسی لیے الرجل الذی میں جو یہ ہے وہ یعنی اسے جو ہم کہہ رہے ہیں حمزہ ہے، وہ حمزۃ الوصل ہے، وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل ہے. تو الرجل الذی خرج من الغرفۃ تاجر. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس. یہ چونکہ میں الگ سے ابھی بتانے کے لیے آپ کو بتا رہا تھا، اس لیے الذی پڑھ رہا ہوں. الرجل الذی خرج. جب ملا کر پڑھیں گے تو ہم کہیں گے الرجل الذی الکتاب الذی. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ابھی آپ کو سمجھنے میں شاید تھوڑی پریشانی ہو رہی ہوگی، پر انشاءاللہ جب ہم ایکسرسائزز کریں گے تو وہ چیز زیادہ کلیئر ہوگی. تو ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ. الرجل مبتدا ہے اور الذی اسم الموصول تو ہے ہی، جیسے ھذا اسم الاشارہ ہے اس طرح الذی اسم الموصول ہے. اس کے علاوہ کیا ہے، یہ نعت بھی ہے الرجل کے لیے. اور نعت کیوں ہے؟ ہم نے دیکھا یہ چاروں چیزوں میں فالو کرتا ہے ایک دوسرے کو، مذکر، معرفہ، مرفوع اور مفرد. ٹھیک ہے. معرفہ کہتے ہیں، معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ کہتے ہیں الف لام لگا ہو، یعنی یا پھر جس مطلب ڈیفینٹ کو ہم معرفہ کہتے ہیں. مرفوع جس لفظ کے آخر میں ضمہ لگا ہو، یہ تو ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا. دونوں سینٹنس میں الذی نعت ہے. الرجل الذی، الکتاب الذی، تو دونوں نعت. ہاں، الرجل منعوت ہوگا، مبتدا اور منعوت، الذی اسم الموصول اور نعت. اس طرح الکتاب مبتدا اور منعوت، الذی اسم الموصول اور نعت. اس کے بعد والا صلۃ الموصول اور للمدرس جار مجرور شبہ جملہ خبر. تو یہ ہے اسم الموصول اور صلۃ الموصول. ٹھیک ہے، یہ ابھی بار بار یہ چیز ریپیٹ ہوگی انشاءاللہ، تو یہ آپ کو اور زیادہ کلیئر ہوگا. تو یہ کانسیپٹ وائز یہ ہے اس کا کانسیپٹ. آگے کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں، اس سے آپ کو زیادہ واضح ہو. جیسے میں نے بتایا الذی نعت کی طرح استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں پر ایک مثال ہے الرجل تاجر، جو سب سے پہلے میں نے بتایا کہ ان سب چیزوں کو ہٹا دیں تو الرجل تاجر. تو الرجل مبتدا، تاجر خبر. یہ جو مین ہے، آدمی ہے، وہ ایک مرچنٹ ہے، تو مبتدا خبر. الرجل الطویل تاجر. الرجل الطویل تاجر، the tall man. تو الرجل مبتدا اور منعوت، الطویل نعت ہے اور تاجر خبر. اب آتے ہیں اس جملے میں جسے آپ نے کہا پھر سے انالائز کریں، تو یہ پھر سے میں انالائز کر رہا ہوں. الرجل الذی خرج من الغرفۃ تاجر. اب آپ بتائیں گے مجھے کہ یہاں الرجل کیا ہے. الرجل سب سے پہلے ہے مبتدا، اس سے جملے کی شروعات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، الرجل مبتدا ہے. اوکے، چلے میں یہ پوچھتا ہوں. کون ہے ہمارے؟ ٹھیک ہے، عبداللہ ہے. وعلیکم السلام. اب آپ بتائیں، اس کو انالائز کریں اس جملے کو. الرجل مبتدا اور کیا؟ تاجر خبر ہے. اور الرجل، ٹھیک ہے، مبتدا خبر پہلے سیٹ کرتے ہیں. مبتدا سیٹ ہو گیا، خبر بھی سیٹ. ایک چیز تو کلیئر ہوئی، ایک ٹینشن کم الرجل ہوئی. منعوت بھی ہے، منعوت ہے. ٹھیک ہے، اور الذی کیا ہے؟ الذی نعت ہے اور اسے ہم کہتے ہیں اسم الموصول. موصول. ٹھیک ہے، نعت ہے تو نعت ہونے کی وجوہات ہیں، 4 وجوہات کی وجہ سے یہ نعت کہہ رہے ہیں اسے. اور وہ چاروں ہم نے ڈسکس کیا. سب سے پہلے الرجل کیا ہے؟ مفرد ہے یا اچھا معرفہ یا نکرہ کی؟ معرفہ ہے. اور الذی معرفہ کسے کہتے ہیں؟ الف لام جس میں لگا ہو. الف لام جس میں. ٹھیک ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ الف لام ہی لگا ہو. الذی اپنے آپ میں جیسے ھذا، ذالک، یہ سارے کے سارے معرفہ ہے. الذی بائی نیچر معرفہ ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے،
تو معرفہ ہے، الرجل بھی معرفہ، الذی بھی معرفہ، ایک مفرد دونوں مفرد ہے، سنگولر ہے، الرجل ایک انسان، ایک آدمی، تو مفرد ہے، اور الذی بھی دونوں ایک، بھی مرفوع ہے. دونوں مرفوع ہے. مرفوع کی پہچان کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ ضمہ لگا ہو، اور یہ مرفوع حالت میں ہی بائی ہے، نیچر میں. بائی نیچر مرفوع. ٹھیک ہے، یہاں پر چونکہ اس کا نعت بن کر آ رہا ہے تو یہ مرفوع حالت میں ہوگا. اور آخری بات معرفہ مفرد مرفوع اور ایک کیا چیز رہے گی؟ جنس رہ گئی. جی مذکر یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. انسان مذکر ہے تو، اور الذی بھی ہے مذکر ہے، تو اس لیے ہم الذی کو یہاں نعت کہہ رہے ہیں. اب اسم الموصول ہو گیا اور یہ نعت ہو گیا. نہیں، خرج من الغرفتی جسے ہم کہیں گے صلۃ الموصول. صلۃ یہ الموصول. الذی کو فالو. ہاں، الذی کو یہ فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، صلہ کہتے ہیں کسی چیز کے جڑنے کو، جیسے صلہ رحمی جسے ہم کہتے ہیں، صلتن پہنچنے کو بھی کہتے ہیں، یا صلہ جوڑنے کو بھی کہتے ہیں. تو یہ اس کا جڑاؤ کس سے ہے؟ موصول سے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم صلۃ الموصول کہتے ہیں. اور یہ من الغرفتی شبہ جملہ، جار و مجرور شبہ جملہ. سب سے پہلے یہاں خرجہ ہے، تو خرجہ فعل ہے، خرجہ فعل ہے، اور فاعل ہوا کی ضمیر فاعل یہاں چھپی ہڈن ہے، یہ ہوا فاعل. من الغرفتی اس جملے میں جار مجرور شبہ جملہ ہے، اور یہ اسے ہم کیا کہیں گے؟ خبر نہیں کہیں گے، متعلق کہیں گے. کیوں متعلق کہیں گے؟ کیونکہ خبر آلریڈی آ چکی ہے. ہاں جی. یہ الرجل مبتدا ہے سب سے پہلے، الذی اسم الموصول ہے. مبتدا کے بعد یہ منعوت بھی ہے الذی، اس لیے ہم اسم الموصول کے علاوہ اسے نعت کہتے ہیں. نعت کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ چار چیزیں. الذی کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول. تو آپ نے پہچانا کہ کہاں سے کہاں تک ہے. تو چونکہ ہم نے پہلے ہی پتہ کر لیا تھا کہ تاجر خبر ہے، ظاہر سی بات ہے صلۃ الموصول یہاں سے یہاں تک، یعنی خرجہ من الغرفتی. ٹھیک ہے، خرجہ من الغرفتی. اب خرجہ من الغرفتی کو پھر سے انالائز کریں گے اندر میں جا کے، تو خرجہ فعل ہے، ہوا کی ضمیر چھپی ہے وہاں، تو ہوا فاعل ہے، من حرف جر، الغرفتی اسم مجرور، اور یہ دونوں ملا کے شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے، امید ہے کہ اب کلیئر ہوئی ہوگی چیزیں انشاءاللہ. جی اور اگر ابھی بھی کلیئر نہ ہو تو انشاءاللہ الحمدللہ. اور مثالیں ہم دیکھیں گے تو اور زیادہ کلیئر جی ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر عبداللہ. آگے بڑھتے ہیں. اچھا، یہاں تو یہ بات رہے گی، یہاں پر الذی اور نعت اور اسم الموصول ختم ہو. تو اب ہم واپس آتے ہیں بک میں. ایک بار میں اس میں دیکھ لوں کہ کیا ہے. کچھ اور مثالیں اگر ہمیں مل جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ نعت منوط کا ایگزامپل ہے. نعت منوط ہم نے دیکھا ہے کافی حد تک. اچھا چلیں ابھی اس کو رہنے دیں، ہم آتے ہیں واپس اپنے درس پہ. درس پہ آتے ہیں اور انشاءاللہ درس میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سوال ہے کہ صلۃ الموصول کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو وہی ابھی ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ، تو ابھی آپ خود ہی کریں گے. ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ القلم مکسور، تو یہ نعت منوط ہوگا کہ نہیں. پھر وہی سوال جو پچھلی بار ذیشان نے کیا تھا. میں ایک بار کرتا ہوں اس کو. القلم آپ نے کہا کہ القلم مکسور نعت منوط ہوگا کہ نہیں. کیا القلم مکسور نعت اور منوط ہوگا؟
یہ آپ نے سوال کیا ہے عرفان علی خان بھائی. تو آپ بتائیں, چلیں آپ سے سوال ہے. القلم کہہ رہے ہیں کہ نعت ہے اور یہ منعوت ہے, تو یہ ہوگا یا نہیں, یہ میرا سوال ہے. تو اب دیکھیں, چلیں ہم 4 چیزیں دیکھتے ہیں اس سے متعلق. القلم مرفوع ہے, یا پھر اس کو یہ بنا لیں, القلم مرفوع ہے تو مکسور بھی مرفوع ہے. چلیں ایک تو سیٹسفائی ہوا. القلم مذکر ہے تو مکسور بھی مذکر ہے, چلے وہ بھی ٹھیک ہے. القلم مفرد ہے اور مکسور بھی مفرد ہے. القلم معرفہ ہے کیونکہ ال لگا ہے. مکسور نکیرہ ہے, ہو سکتا ہے کیا؟ القلم معرفہ اور مکسور نکیرہ, تو یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوئی, اسی لیے نعت منوط نہیں ہوا, تو اسی لیے اسے ہم کہتے ہیں مبتدا اور اسے کہتے ہیں خبر. ٹھیک ہے, رول کو دیکھیں, رول کو فٹ کریں, اور وہاں پہ پھر اب دیکھیں تو یہ رول فٹ نہیں ہوا, معرفہ نکیرہ کا کمبینیشن غلط ہے, اسی لیے یہ نعت منوط نہیں ہو گئے, مبتدا خبر ہو. ٹھیک ہے, امید ہے یہ کلیئر ہوگا آپ کو انشاءاللہ. چلیں اس کے بعد با یعنی پارٹ بی جسے ہم کہتے ہیں. پہلا ہے این المدرس, این المدرس, ویئر از دا ٹیچر, ٹیچر کہاں ہے؟ ٹیچر کہاں ہے؟ تو ٹیچر کہاں ہے دیکھیں, ہوا فی الفصل, ہوا فی الفصل, وہ کلاس روم میں ہے. فصل یعنی کلاس روم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوا فی الفصل. تو شاداب, جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تو انالائز کریں پھر ہوا فی الفصل. اچھا, ہوا اس میں مبتدا ہو جائے گی, ہوں اور فی حرف جر ہے, ہوں اور الفصلی ہوں. کچھ پوری فی الفصلی پوری خبر ہو جائے گی. فی فی الفصل ہم کہیں گے جار مجرور جار شبہ مجرون خبر. شبہ جملہ خبر, ٹھیک کیونکہ ہے, فی اب آپ حرف جر ہے. اتنے مطلب اتنے بڑے ہو گئے ہیں عربی میں کہ آپ اس کو حرف جر اس مجرور نہ کہتے ہوئے سمپل کہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر. یہ بھی آسان ہے نا. اب آپ کو پتہ ہاں ہے کہ جی یہ جار یعنی یہ جر دیتا ہے, اور یہ مجرور یعنی یہ مجرور ہے. جیسے ہم جی, سمپل کہیں گے جار و مجرور شبہ شبہ جملہ جملہ خبر. خبر, ہاں اس میں ایک ہی بات پوری ساتھ آ جا رہی ہے. تو بار بار اب ہم وہ اولڈ اسکول نہ کہتے ہوئے اب ہم کافی بڑے ہو گئے ہیں, تو فی الفصل کو ہم کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ خبر آسانی سے. جی ٹھیک ہے, چلیں یہ ہو گیا ہمارا. نیکسٹ ہے وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ, وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ. یہاں الجدید کیا ہے شاداب؟ الجدید اس کی نعت ہے, مدرس نعت ہے, کی. اور نیا ٹیچر کہاں ہے؟ جی, المدرس الجدید, یہ منعوت وَأَيْنَ ہے, الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ, اور نیا ٹیچر کہاں ہے؟ کہاں ہے ٹھیک ہے, تو نیا ٹیچر یعنی نیا, نیا, الجدید نعت ہے المدرس کا. پھر وہ جی چاروں چیزیں آپ دیکھیں گے, مرفوع مرفوع معرفہ معرفہ معرفہ, معرفہ, مفرد مفرد, جی مذکر مذکر. مذکر. تو یہ نعت ہے, جی, تو یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ نعت ہے. اچھا, عندہ ہوا عند المدیر. مدیری. جی, عندہ کا مطلب میں نے بتایا تھا کیا؟ نہیں شاید جہاں تک یاد ہے ہم کو. عندہ کو ہم کہتے ہیں وتھ. اچھا, ٹھیک ہے, عندہ جی مطلب وتھ. اچھا. اور یہ ظرف ہے. ظرف کیسا ظرف ہے؟ کون سا ظرف ہے بتائیے؟ ظرف مکان ہے, ظرف المکان. کیونکہ وہ یہ مدرس کے ٹائم نہیں ساتھ. بتا رہا نا, یہ جی چیز مطلب پلیس کو بتا رہا پلیس کی ہے. بتا دیں. جی, زمان نہیں ہے, مکان ہے. مکان کیونکہ ٹیچر کے پاس ہے یا ٹیچر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو ساتھ کو ہم کیا کہیں گے؟ مکان پلیس کو بتا رہا ہے, جی اسے ہم ظرف المکان ہے. ٹھیک ہے, تو ہوا عند المدیری کو انالائز کیجیے. سیم اس میں ہوا مبتدا ہے, عند المدیری جار مجرور شبہ جملہ خبر. عندہ جار کہاں؟ عندہ ظرف ہے. سر عندہ ظرف ہے. عندہ کا ظرف, مطلب ہوتا ہے وتھ. جی ٹھیک ہے, اس میں ہو جائے گا شبہ جملہ متعلق. ظرف شبہ جملہ خبر, ظرف شبہ جملہ متعلق خبر. نہیں. ہوا عند المدیری وہ ٹیچر کے ساتھ ہے, یہ ٹیچر کے ساتھ ہے. تو ہوا مبتدا, عند المدیری, عندہ ظرف ظرف المکان, المدیری مضاف الیہ مجرور, اور یہ دونوں ملا کے
ظرف شبہ جملہ خبر، یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے. یا تحت المکتبی ظرف شبہ جملہ خبر، شبہ جملہ خبر، ظرف شبہ جملہ خبر. اندا مطلب وچ، اور جب ہم نے ظرف کیا ہے نا ہم نے اس سے پہلے ظرف کا چیپٹر، یعنی جی ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف دو طرح کے، ظرف المکان، ظرف الزمان، ٹھیک ہے. اور مکان یعنی جگہ کو بتاتا اور زمان یعنی ٹائم کو بتاتا. تو مکان میں تحتا یعنی اوپر، سوری نیچے، فوقا یعنی اوپر، قبلہ بعدہ اس طرح سے، ٹھیک ہے. قبلہ بعدہ تو اس کے ایگزامپل ہے ظرف الزمان کے، پہلے آخر میں، ٹھیک ہے. تو عندہ بھی ظرف ہے، اور ظرف کے بعد آنے والا اسم جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، کیونکہ ظرف جو ہے مضاف کی طرح کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور عند المدیری کو ہم کہتے ہیں ظرف شبہ جملہ خبر. اور ہوا فی الفصلی میں ہوا مبتدا ہے، فی حرف جر ہے، اور الفصلی حرف جر کی وجہ سے اس مجرور، اور یہ دونوں ملا کے ہم کہتے ہیں شبہ جملہ خبر. شبہ جملہ خبر یہ تو بہت پہلے سے ہم کرتے آئے. جی شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہوا عند المدیری ظرف شبہ جملہ خبر. شبہ جملہ تو ہے پر یہ ظرف کے ساتھ ہے، یہ اس مجرور یہ حرف جر ہے اور یہ ظرف ہے، الگ الگ چیزیں، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر شاداب. بارک اللہ فیک. تو یہ ہو گیا ہمارا، اسے میں کلیئر کرتا ہوں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اس کے بعد ہے این الطالب الجدید. این الطالب الجدید کیا مطلب ہے اس کا؟ این الطالب الجدید، فیصل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. ویئر از دا نیو اسٹوڈنٹ؟ ویئر از دا نیو اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ تو الجدید کیا ہے یہاں پر؟ نعت ہے. نعت ہے. کس کا نعت ہے؟ الطالب کا. طالب. اسٹوڈنٹ کی خاصیت، اسٹوڈنٹ کی صفت کیا ہے؟ نیا. اور یہ چاروں چیزیں پھر سے یہ فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو این الطالب الجدید، اینا مطلب ویئر، الطالب اسٹوڈنٹ، نیو. ویئر از دا نیو اسٹوڈنٹ، نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ جواب ہے ذهب الى المکتبہ. مکتبہ کہتے ہیں لائبریری کو، ٹھیک ہے، لائبریری. تو فیصل بھائی آپ اس کو انالائز کیجیے اور بتائیے. ذہبہ فعل ہے اور اس کا جو فاعل ہے ہوا وہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دونوں ملا کے ہو جائیں گے جار المجرور شبہ جملہ کیا شبہ جملہ خبر. مبتدا کہاں ہے پھر؟ خبر ہے تو مقتدا چھپا ہوا ہے نا ہوا. وہ تو فاعل ہے، یہ تو جملہ فعلیہ ہے. اوکے. جملہ فعلیہ میں ہم سب سے پہلے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ فعل. آپ نے بتایا ذهب فعل ہے، فعل ہے ماضی. تو سیکنڈ جو چیز ہے وہ فاعل ہے، تو فاعل بھی آپ نے بتا دیا ہوا ہے. اب الی المکتبتی پھر کیا ہے؟ تو یہ ہے حرف جر، اس مجرور، اس میں کہہ رہے جار مجرور. تو کیا یہ شبہ جملہ خبر کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ خبر تو نہیں کہیں گے. خبر نہیں کہیں گے، اسے ہم کہیں گے متعلق. متعلق یعنی اس جو شبہ جملہ کا تعلق اس جملے سے ہے پر یہ خبر نہیں، اسے ہم کہیں گے متعلق. متعلق ہوتا ہے نا، یہ آپ کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے، یعنی آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ سے اس کا ریلیشن ہے، آپ کے متعلق ہے. تو الی المکتبتی کیا؟ ایسے اب میں نے بتایا تھا ذہابہ، اگر ہم صرف کہیں ذہابہ، یہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے. ہی وینٹ، وہ چلا گیا. وہ چلا گیا یعنی ایک اپنے آپ میں کمپلیٹ سینٹنس ہے. اب وہ کہاں چلا گیا، کب چلا گیا، کیوں گیا، ایکسٹرا انفارمیشن یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ وہ کہاں گیا. تو لائبریری چلا گیا، ٹھیک ہے، لائبریری چلا گیا. اب یہ لائبریری چلا گیا تو یہ الی المکتبتی جو ہے
جار مجرور شبہ جملہ تو ہے پر خبر اسی لیے نہیں کیونکہ جملہ اسمیہ نہیں ہے. جملہ اسمیہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس کو خبر کہہ رہے ہیں تو مبتدا پھر سے ڈھونڈنا پڑے گا. مبتدا تو ہے ہی نہیں کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے, اسی لیے اسے ہم کہتے ہیں متعلق. ٹھیک ہے, کلیئر ہے فیصل بھائی یا اور باقی سب؟ امید ہے کہ کلیئر ہوگی یہ چیز. اچھا اس کے بعد ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں, یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا. ہوا سیم ایگزامپل میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے چلیے یہ ایگزامپل اس کا جواب جو ہے دیں گے ذیشان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے اس سینٹینس کو آپ اینالائز کریں. وہ طالب من العراقی, وہ لڑکا عراق سے ہے. عراق سے ہے پر وہ تو لڑکا کہاں ہے, وہ اسٹوڈنٹ. طالب سوری اسٹوڈنٹ, وہ اسٹوڈنٹ وہ عراق سے ہے. وہ اسٹوڈنٹ یا وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے؟ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. جی کہاں سے؟ عراق سے. عراق سے. چلیے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے عراق سے, اس کو جی. اینالائز کیجیے. اس میں ہوا مبتدا ہے اور من العراقی جار مجرور شبہ جملہ خبر. طالبن کیا ہے پھر؟ طالبن بھی یہاں پر خبر ہے, آپ نے ایک بتایا تھا ایک جملے کی دو خبر ہے یہ. ٹھیک ہے طالبن. اچھا ابھی میں یہ کرتا ہوں من العراقی کو بھول جائیں, اب بھول جی جائیں گے یہاں پہ من العراقی. اب اس جملے کو اینالائز کریں. جی ہوا مبتدا ہے, طالبن خبر ہے. ٹھیک ہے خبر ہو گئی, میں خبر جی ختم, مبتدا اور خبر. اب شبہ من جملہ العراقی متعلق, کیا؟ شبہ جملہ متعلق من من العراق العراقی چونکہ یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے متعلق تو ہوگا. جی کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ خبر, پر خبر تو ایک ہی ہوتی ہے. جی چلیے اس کو اگر آپ کے اس کے لیے بھی میں بولوں تو یہ سیکنڈ خبر بولے اسے, حالانکہ خبر تو آلریڈی ہو گئی, یعنی اب آپ کو اس سے زیادہ انفارمیشن کی ضرورت ہے نہیں, جملہ اس پہ کمپلیٹ ہو گیا. ہوا طالباً وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, تو آپ سننے والے کو کیا ہے کمپلیٹ انفارمیشن مل گئی, اور اس سے ایکسٹرا انفارمیشن دی جا رہی کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے اور وہ عراق سے ہے. تو یہ من العراقی, حالانکہ یہ جملہ اسمیہ ہے باوجود اس کے یہ من العراقی کو ہم کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ متعلق. جی ٹھیک ہے. تو بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ صرف جملہ فعلیہ میں ہی متعلق ہوتا ہے, جملہ اسمیہ میں کہاں سے متعلق آ گیا. تو یہ اس کا بتایا ایک تھا, آپ نے ایگزامپل, بتایا تھا. جی یہ اس کا ایگزامپل. ٹھیک ہے, یہ جسٹ آپ کے ریویژن کے لیے یہ والا میں نے پوچھا تھا. جی ٹھیک ہے, تو یہ متعلق ایسے بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ بھی متعلق ہو سکتا ہے. اب نیکسٹ جب ہم کریں گے, اب آپ کا جو میں نے ابھی بتایا ہے الذی وغیرہ وہ آ رہا ہے, تو اس کو دیکھیں آپ. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہے ٹھیک ہے معین بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ آپ کے لیے من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسہ. دھیرے دھیرے کرتے ہیں. من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسہ. اب دھیرے دھیرے اب بتائیں. سب سے پہلے یہ چونکہ جملہ استفہامیہ ہے تو اس لیے میں اس کو اینالائز کرنے کے لیے تو نہیں بول رہا ہوں, پر پھر بھی ہم کریں گے. اس میں نعت منعوت دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ذالکہ ہے اسم الاشارہ, اس کے بعد معرفہ. اسم الاشارہ الرجل بدل ہے, الرجل بدل ہے یہ. ٹھیک ہے. الطویل کیا ہے؟ الرجل طویل, الرجل طویل یہ منعوت اور نعت ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. الرجل یہ منعوت ہے, منعوت ہے, الطویل نعت ہے. الطویل نعت ہے. الذی کیا ہے؟
الذي اسم الموصول. اسم الموصول تو ہے، یہ اس کا نام ہے، اسے ہم اسم الموصول کہتے ہیں. اچھا ایک چیز یہ ہے جو جس سینٹینس میں الذی یا التی آتا ہے وہ اسم الموصول اس کو بولیں گے نا سینٹینس کو. ہاں اسم الموصول تو ہے، یہ اس کا نام ہے، مطلب اس کی پہچان یہ ہے نا الذی التی. ہاں الذی جی التی. اب یہاں الذی اسم الموصول تو ہے، اس جملے میں کیا ہے؟ جو الذی الطویل تو نعت ہے، الذی کیا ہے؟ جی الذی بھی الذی بھی نعت نعت ہے نا. ہاں نعت ہے. ہاں الذی بھی نعت ہے. that tall man who، تو جو یہ who کیا ہے؟ جو. وہ لمبا آدمی جو. اب مجھے بتایا کہ صلۃ الموصول کہاں سے کہاں تک؟ صلۃ الموصول بتائیے. آسان ہے. جی صلۃ الموصول ظاہر سی بات ہے الذی کے بعد شروع نہیں ہوگا. وہ خرجہ مطلب وہ نکلا. انانا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الآن مطلب نو، ابھی 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 نو. اب تو he left now from the school. from the school. تو صلۃ الموصول کہاں سے کہاں تک ہے؟ خرج الآن من المدرسة. یہاں سے یہاں تک. ٹھیک ہے. جی اس کو میں جی دوسری طرح سے انالائز کروں گا تو آپ کو زیادہ بہتر. ٹھیک ہے، آپ نے بتایا بالکل صحیح ہے. ذالکہ اسم اشارہ تھا، اس کے بعد معرفہ ہے تو بدل کہلاتا ہے. اس کے بعد الطویل اور الرجل کو دیکھیں تو یہ منعوت اور نعت کا ایگزامپل ہے، یہ بھی صحیح ہے. اور الذی پھر سے نعت ہے کیونکہ الطویل کے بارے بات ہو رہی ہے، یعنی دیٹ ٹال مین، جو وہ لمبا آدمی جو نکلا اسکول سے ابھی. ٹھیک ہے. تو الذی اسم الموصول تو ہے، یہ اس کا نام ہے، لیکن اس جملے میں یہ نعت ہے کیونکہ الطویل اور الذی میں اب دیکھیں تو وہ چاروں چیزیں فٹ ہوتی ہیں. چار چیزیں، اب بار بار میں وہ چار چیزیں نہیں بولوں گا، آپ خود سے اس کو دیکھیں. جی ہاں ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد ہے خرج الآن. خرج الآن، یہاں الآن جو ہے یہاں پر جو ہے یہ حمزۃ الوصل نہیں، حمزۃ القطع، اس لیے خرج الآن نہیں بولیں گے، خرج الآن بولیں. ٹھیک ہے. اور یہ خرج الآن من المدرسۃ، یہاں سے یہاں تک صلۃ الموصول ہے. اس کا مطلب اب میں بتا رہا ہوں ٹرانسلیشن. Who is that tall man؟ وہ لمبا آدمی کون ہے جو نکلا ابھی مدرسے سے، اسکول سے. من ذلک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسة. وہ آدمی کیسا؟ لمبا آدمی. وہ لمبا آدمی کون ہے جو نکلا ابھی مدرسے سے، اسکول سے. ٹھیک ہے. الذی کا منعوت الطویل ہے، الطویل. ٹھیک ہے. من ذلک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسة. وہ لمبا آدمی کون ہے جو نکلا ابھی اسکول سے. تو اس کا جواب ہے ہوا. اس جواب بتائیں. چلے معین بھائی آپ بتائیں. جی والمدیر. جواب. اچھا نیچے والا یہ ہوں. والمدیر الجدید. وہ والمدیر هو المدیر الجدید. نیو. He is the new ہاں principal یا ہاں ہیڈ ماسٹر یا جو بھی. نیو ٹیچر ڈائریکٹ پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر. تو انالائز کیجئے اس کو. جی ہوا مبتدا ہے. ہوا مبتدا ہے. المدیر المدیر یہ منعوت ہے. الجدید یہ نعت ہے. یہ چاروں کنڈیشن کو فالو کر. خبر المدیر. خبر المدیر. ٹھیک ہے. المدیر خبر، اور الجدید خبر ہے اور نعت ہے. سر خبر اور نعت دونوں. ٹھیک ہے نا. خبر اور منعوت ہے اور الجدید نعت. تو اس طرح سے ہم اس کو پہچانتے ہیں. اب اس جملے کو
اب اس جملے کو یہ جو یہاں پر اس کو میں ایک بار میں کلیئر کر دیتا ہوں. یہ جو جملہ ہے اس کو میں اس طرح سے ری فریم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کو. کافی دور ہو گیا. ٹھیک ہے, ذالک الرجل الطویل الذی خرج من المدرسة الآن, یا الآن کو آپ یہاں بھی لا سکتے ہیں. خرج الآن من المدرسة المدیر الجدید. اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ That tall man who left around school is the new headmaster. Now is the new headmaster. اچھا چلیں اس الآن کو یہاں نہ لکھ کے خرجہ یہاں کر دیں, خرجہ الآن المدیر الجدید. ٹھیک ہے, اب اس کا ٹرانسلیشن ہے that tall man, وہ لمبا آدمی جو نکلا ابھی اسکول سے, المدیر الجدید, نیا ہیڈ ماسٹر ہے. تو اس جملے میں سب سے پہلے ہم اس کو انالائز کریں گے, مبتدا ڈھونڈیں گے. مبتدا کیا ہے؟ ذالکہ ذالک مبتدا. الرجل کیا ہے؟ بدل ہے. بدل ہے. الطویل کیا ہے؟ منوت نعت ہے. نعت بدل ہے اور منوت بھی ہوا ہے. منوت بھی ہے. ٹھیک ہے, منوت ہے اور یہ نعت ہے. الذی پھر کیا ہے؟ اسم اسم الموصول الموصول ہے ہے. جی, پلس نعت بھی ہے. نعت بھی ہے. اب بتائیں صلۃ الموصول کہاں سے کہاں تک؟ خرجہ آنا من المدرستی, یہاں سے یہاں تک. اور المدیر کیا ہے؟ المدیر الجدید, یہ بھی ہمارا نعت و منوت ہے. نہیں, یہ خبر ہو جائے گا. خبر ہے, یہ خبر ہے خبر ہے. اور یہ منوت بھی ہے, خبر اور منوت بھی ہے اور اور یہ جدید ہمارا نعت بھی. اب آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ اس جملے کو میں نے کیسے ریفریز کیا. جی, تو یہاں پر خرجہ الآن من المدرستی یہ صلۃ الموصول ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. ٹھیک ہے, اور وہ ہوا المدیر الجدید. تو یہ ایک بار پھر سے میں بتا دوں, ذالک الرجل, ذالک مبتدا, الرجل بدل, الطویل نعت, کیونکہ یہ نعت منوت کو ایک دوسرے کو فالو کر رہا ہے. الذی اسم الموصول ہے پلس نعت ہے, اور صلۃ الموصول ہم اس طرح سے پہچانتے ہیں یہاں سے یہاں تک. پورا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ المدیر خبر ہے. ابھی آپ ان سب کو بھول جائیں, یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک بھول جائیں. تو ذالک الرجل الطویل المدیر الجدید, وہ لمبا آدمی نیا ٹیچر ہے, نیا ہیڈ ماسٹر ہے. ٹھیک ہے, تو یا پھر ذالک الرجل الطویل کو بھی بھول جائیں, یہ ہوگا ذالک الرجل المدیر الجدید, وہ آدمی نیا ڈائریکٹر ہے. اب اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ الذی کیا ہے, خرجہ اور یہ کیا ہے. تو ہم اس طرح سے اس کو پہچانیں کہ اسم الموصول اور صلۃ الموصول کہاں سے کہاں تک. ٹھیک ہے, تو یہ کلیئر ہے. معین بھائی آپ کا کلیئر ہوا یا سب کا؟ جی جی جی. کسی کو ڈاؤٹ ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. مبدل منہ ذالکہ ہے, کیونکہ الرجل بدل ہے ذالکہ کا, تو مبدل منہ ذالکہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں اس کو کلیئر کرتا ہوں اور پھر اگلے جملے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. پھر آپ سے پوچھوں گا تو انشاءاللہ آپ بتائیں. چلیں, جزاک اللہ خیر. معین نیکسٹ ہے وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ. یہ کس سے پوچھوں یہ سوال؟ ایک منٹ.
نور بھائی نور بھائی چلے پتہ نہیں نور بھائی کہاں ہے. عتیق نہیں ہے, شپنگ, چلے کوئی بات نہیں. ذیشان جی السلام علیکم. چلیں آپ اس کو بتائیں. جی ومن الصغیر کیا ہے؟ اچھا پہلے ٹرانسلیشن بتائیں. جی ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل. من الولد مطلب لڑکا کون ہے, وہ چھوٹا لڑکا کون ہے جو ابھی کلاس سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, اس کو تو انالائز کرنا ہے. ہاں دھیرے پوچھتا ہوں میں, الصغیر کیا ہے؟ الصغیر یہاں پر نعت ہے. نعت ہے کس کا؟ الولد کا. الولد منعوت ہوگا. الولد منوط. جی, اور الذی بھی یہاں پر نعت ہوگی کس الصغیر کی. الصغیر. ٹھیک ہے, جی صلۃ الموصول کہاں سے کہاں تک؟ صیغۃ الموصول خرج الآن من الفصل, شروع سے آخر تک. الآن من الفصل. جی اس میں ٹھیک ہے, تو یہ ہے جی صلۃ الموصول. اس طرح سے ہم اس کو پہچانتے ہیں. آنسر کیا ہے؟ الذی یہاں پہ اسم الموصول, وہ میں نے نہیں بتایا شاید. ہاں اسم الموصول ہے, وہ تو ہے جی ہی. هو ابن المدیر الجدیدی, وہ ابن المدیر الجدید وہ اس کا لڑکا ہے, پرنسپل کا لڑکا, نئے پرنسپل کا لڑکا ہے. الصغیر یعنی چھوٹا, وہ چھوٹا لڑکا, چھوٹا یا شارٹ ہائٹ میں شارٹ کہہ لیں, طویل لمبا کو کہیں گے تو شارٹ کہہ لیں, شارٹ ہائٹ یا چھوٹا, وہ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ تو ہوا ابن المدیر الجدید. اس کو جی انالائز کریں. ہوا یہاں پہ مبتدا ہوگی, اور ہوا بنو اس کی خبر ہوگی. المدیر الجدیدی خبر اور کیا؟ وہ مضاف بھی ہوگا. خبر و ہوا مضاف. وہ مضاف. المدیری مضاف الیہ, اور الجدیدی یہ بھی مضاف الیہ ہی ہوگا میرے خیال میں, مجرور ہے نا. مجرور تو ہے جی اور سب کچھ فالو کر رہا ہے اور جی کوالٹی بتا رہا ہے, کوالٹی بتا رہا ہے, تو کیا ہو گئی؟ مضاف الیہ ہوگا. مضاف الیہ تو ہو گیا. نہیں المدیری مضاف الیہ ہوگا. الجدیدی کے بارے میں کنفیوز ہوئے ہیں. جدیدی نعت ہوگا. تو بتایا ابھی نیا ٹیچر ہے, جی 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 سوری. نیا ہیڈ ماسٹر, نیا پرنسپل, تو المدیری تو نعت مضاف جی الیہ نعت ہے, الجدیدی اس کا نعت ہے, مدیری. ٹھیک ہے, جی کلیئر ہے. وہ من ہی ہے, وہ من ہے. ٹھیک ہے, من ہے. پھر میں نے ایک اور قاعدہ آپ کو بتایا تھا, سوری یہاں سکون. قاعدہ یہ ہے, سکون پلس الف لام, دو سکون ایک ساتھ نہیں آ سکتے. ٹو سکونز نیور میٹ, یہ ہے قاعدہ, یعنی لا التقاء الساکنین, دو سکون نہیں مل سکتے. تو اسی لیے اس پہ ہم جب من لکھتے ہیں تو اس پہ ایک کسرہ لگا دیتے ہیں. تو یہاں ایکچولی وہ من ہی ہے, پر پڑھنے کے وقت ہم اس کو پڑھیں گے من الولد, من الولد. نعت ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں, یہاں پر میں بتا رہا ہوں وہ من الولد. رول یہ ہے کہ دو سکون نہیں ملتے ایک ساتھ, یعنی آپ اس کو کیسے پڑھیں گے, دونوں کو سکون کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, یعنی یہاں بھی سکون ہو, مطلب اس جملے کے آخر میں بھی سکون ہو, یہاں بھی سکون ہو, اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ سکون یعنی رک جانے کو کہتے ہیں. وَمَن
الولدو ایسے نہیں ہو سکتا نا، مطلب اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں تو اسی لیے یہاں پہ رول ہے کہ اگر دو سکون ہو، ایسے سکون کے بعد الف لام ہو تو اس پہ ایک کسرہ لگ جاتا ہے. یہ ایک رول ہے، ٹھیک ہے. آگے کا رول ایک آئے گا وہ میں بعد میں بتاؤں. اس لیے یہاں پہ ہے و من الولد ہو. یہاں من کے بعد منی ذالکہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ذالکہ پہ سکون نہیں تھا، وہاں پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ حرکت ہے. پھر سے میں ایک بار بتاتا ہوں اس کو، کافی کچھ یہ ہو گیا، اس کو کلیئر کر دو پھر بتاؤں گا. من ہے، من پہ کیا ہے سکون، اس کے بعد الولد شروع ہو رہا. الولد پہ بھی الف لام کے اوپر کیا ہے، ایسے ہی نہیں پڑھتے ہیں الولد، اور یہاں پہ یہ ال ہے، یہ حمزۃ کیا ہے، حمزۃ الوصل. تو حمزۃ الوصل سے پہلے کوئی بھی لفظ آئے تو یہ تو ڈراپ ہی ہو گیا، یہ تو یہاں ہے ہی نہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دو سکون. سکون کا مطلب ہوتا ہے من پہ آپ رک گئے. پھر الولدو پہ بھی سکون ہے، تو اس کو پڑھیں گے کیسے، نہیں پڑھ سکتے. یعنی اسی لیے یہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا کیس ہو، یعنی سکون ہو اور اس کے بعد الف لام بھی ہو، تو یہاں پر ایک کسرہ لگا کے ایسے کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر من پہ سکون تھا اور پلس الف لام تھا، تو اس سے ہم جب پڑھیں گے تو ہم اس پہ کسرہ لگا کے پڑھیں گے. لکھنے کے ٹائم لکھیں گے بھی اور پڑھیں گے. تو من الولد ہو گیا پڑھنے کے وقت. تو اس لیے یہ ایک نیا رول ہے. دو رول، دو سکون ایک ساتھ نہیں مل سکتے، اس جملے میں جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم یہاں پہ من الولد کریں گے اس کو، ٹھیک ہے. اچھا شیخ، یہ مثال کے طور پہ ابھی جو ہے نا یہاں پر المدیر الجدیدی، تو المدیری یہاں پر ہم نے اس کو مضاف الیہ بتایا اور منعوت بھی بتایا، تو مضاف الیہ و منعوت کہیں گے نا؟ ہاں، مضاف الیہ اور منعوت. ٹھیک ہے. الجدیدی نعت. تو یہ سمجھ آئے آپ کو کہ من الولد کیوں لکھتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں من اور ذالکہ ہے، تو اس کے بعد ہم منی ذالکہ نہیں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. اینا تھا یہاں، اینا الطالب ہے، تو اینا الطالب ہو گیا. سکون نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پر ایک کیس آیا جہاں یہاں بھی سکون ہے، یہاں بھی سکون ہے، تو اسی لیے ہم اس کو من الولد کہتے ہیں. ہوا ابن المدیر الجدیدی کو ہم کہیں گے ہوا مبتدا. ابن اور اسم میں حمزۃ الوصل نے بتایا تھا، اس سے پہلے کوئی چیز آ جائے تو یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. پھر پڑھنے کے وقت ہم اس کو پڑھیں گے ہوا ابن المدیر الجدید. تو ابن خبر ہے اور یہ کیا ہے، مضاف بھی ہے، الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، تو یہ خبر اور مضاف ہے. اس کے بعد والا مجرور ہے، تو مضاف الیہ کے مضاف کے بعد ہوتا ہے مضاف الیہ مجرور. اور الجدیدی نعت ہے، کہ نعت ایک دوسرے منعوت کو ایک دوسرے میں فالو کرتا ہے. تو اب دیکھیں یہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے، مرفوع ہے، سوری معرفہ ہے، معرفہ ہے، مفرد مفرد ہے، اور مذکر ہے تو یہ مذکر ہے. تھری اگین. تو یہ انشاءاللہ کلیئر ہوگا. ٹرانسلیٹ. وہ ہوا ابن المدیر الجدیدی، ابن خبر ہے، خبر ہوا مبتدا، مبتدا ابن خبر وهو مضاف، المدیر مضاف الیہ، الجدیدی نعت. ومن الولد الصغیر الذی خرج الان من الفصل، وہ چھوٹا لڑکا کون ہے جو کلاس سے نکلا ابھی. ہوا ابن المدیر الجدید، وہ ٹیچر، ہوا ابن is the son of the new director، وہ لڑکا ہے کس کا، نئے ڈائریکٹر کا یا نئے پرنسپل کا. ٹھیک ہے. ہوا المدیر الجدید، وہ نیا مدیر ہے، ڈائریکٹر. تو آج یہی ختم کرتے ہیں کلاس کو، انشاءاللہ کل باقی چیزیں ہم دیکھیں گے. ٹھیک. الولد الصغیر، چھوٹا لڑکا. الولد مرفوع الصغیر مرفوع، الولد مفرد الصغیر مفرد، الولد مذکر الصغیر مذکر، الولد معرفہ الصغیر معرفہ. اسی لیے ایک دوسرے کا نعت اور منعوت ہے. ٹھیک ہے. تو آج یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، وقت ختم ہو چکا اور کچھ لوگوں کی کلاس بھی ہے. تو جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.
کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں، کوئز بھی اٹینڈ کر لیں انشاءاللہ.